قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ کو اور گناہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، سمجھ لیں کہ روزہ کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ نام ہے رکنے کا، روزہ نام ہے بچنے کا، گناہوں سے رکنا ہے، غیبت اور جھوٹ کی باتوں سے بھی بچنا ہے، رکنا ہے۔ جو آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے مگر باقی گناہ نہیں چھوڑتا، وہ رمضان کی برکت سے متقی کیسے بن سکتا ہے؟ اور جو رمضان میں روزہ رکھ کر بھی تقوی اختیار نہیں کر سکتا، وہ رمضان کی برکت سے غیر رمضان میں متقی کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارا روزہ لولا لنگڑا کمزور شاید، ہمارا روزہ ایسے ہے جیسے پرندہ ہے بغیر پر کے، کچھ چھلانگیں لگا کے اپنی جہاں تک جان بچا سکے گا جا سکے گا، جہاں نہیں جا سکے گا تو پھر بلی کے ہاتھ میں آئے گا یا جس کے ہاتھ میں آئے گا جان ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوا بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوا بیدار رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں مگر گناہ کو، جھوٹ کو، غیبت کو نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ لم یخرقها۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں گناہ کا ذکر بطور مثال کے کیا ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے روزے والی ڈھال پھٹ جاتی ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر مقصد روزہ رکھنے کا پورا نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات کل کے درس میں، جنہوں نے کل نہیں سنا وہ دوبارہ وہ درس سن لیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ میرے لیے ہے، یعنی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، نماز کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دو زانو ہے، طواف ہے، یہ جتنی عبادات ہیں یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت غیر اللہ کے لیے ہوئی ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوا، جب سے فرض ہوا اس وقت سے لے کر صرف اور صرف خالص موحد مومنوں نے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ مشرک نے آج تک روزہ نہیں رکھا۔ شرک کھانے کی وجہ سے بڑھتا ہے، بھوکے رہنے سے شرک والے لوگ شرک کی طرف نہیں جاتے۔ تو اتنی بڑی عبادت، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس لیے روزے کو بنانا ہے، روزے میں اپنے آپ کو روکنا ہے، روزے میں اپنے آپ کو روزے میں رکنا ہے اور بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی روحانیت اور روزے کے آداب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک مہینے کی پوری برکات نصیب فرمائے۔